السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اجالا چاندنی امید اسلامک چینل سے میں آپ کی خدمت میں ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیوز کو واچ زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ سنیں، سماعت فرمائیں، تاکہ واچ گھنٹے بھی زیادہ سے زیادہ بن جائیں اور سبسکرائب کرنے سے آپ تک نئی نوٹیفیکیشن اور معلومات بھی پہنچتی رہیں گی۔ اس ویڈیو کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے جو اعجاز رکھا ہے، جو معجزہ رکھا ہے اور جو فصاحت و بلاغت کا ایک اہم پہلو رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ پورے قرآن کریم کو نثریہ کلام ہونے کے باوجود منظوم انداز، قافیہ بندی میں مرتب کر کے عطا کیا ہے۔ وہی قافیہ بندی سورہ فاتحہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اس سورت کو قافیہ نون اور قافیہ میم پر مشتمل کر کے مرتب کر کے اتارا ہے، اور قافیہ میم جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے آخر میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آخر میں ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم کے آخر میں۔ یہ تین آیتوں میں قافیہ میم ہے۔ باقی الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور آخری آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ جو آیتیں ہیں یہ قافیہ نون پر مشتمل ہے۔ تو میم اور نون متقارب المخرج حروف ہیں۔ میم مخرج شفوی سے تعلق رکھتا ہے اور نون مخرج وسطی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ دونوں قریب قریب مخرج سے ادا ہونے والے حروف ہیں، اور ان حروف کو ہر آیت کے آخر میں ترتیب دینے سے قرأت میں، تلاوت میں، پڑھنے میں، گانے میں اور سر لگانے میں بڑی نفاست، بڑی شائستگی، بڑی جاذبیت اور دلکشی پیدا ہوتی ہے، اور جو کہ شعریہ کلام کے اندر جاذبیت ہوتی ہے، وہ نثری کلام ہونے کے باوجود سورہ فاتحہ کے اندر بالخصوص اور دیگر صورتوں میں بالعموم یہ اعجاز موجود ہے۔ قرآن کریم اس قسم کے قافیوں میں مرتب ہونے کی وجہ سے عرب کے اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے لوگوں کی فصاحت و بلاغت کو قرآن کی اس فصاحت و بلاغت اور اس اعجاز نے مات کر دیا تھا، مان کر دیا تھا اور ان کو شکست دے دی تھی، تو جو کہ سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ قراء حضرات، حفاظ قرآن اور عام تلاوت کرنے والے تجوید و قرأت کے اصولوں کے مطابق مخارج سے حروف کی ادائیگی کرتے ہوئے الفاظ کو تجوید کے قوانین کے مطابق جب پڑھتے ہیں تو جو سر پیدا ہوتا ہے، جو گند پیدا ہوتی ہے، اور جو جاذبیت اور دلکشی آواز کے اندر، پڑھنے کے اندر، گا کر پڑھنے کے اندر پیدا ہوتی ہے، اس کی مثال خود قرآن کریم کی آیات ہے اور صورتیں ہیں، اور اس کے معجزانہ اسالیب و یعنی سلیقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم کے اندر جو رموز ہے، جو فصاحت ہے، جو بلاغت ہے، جو اعجازات ہیں، ان کو سمجھ کر پڑھنے اور سمجھ کر تلاوت کرنے، قرأت کرنے
اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اصل مقصد ہے سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس کے احکام و مسائل پر، عقائد پر اور اوامر و نواہی پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔